بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایک اہم عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، گھر میں خیر و برکت ہوگی، شیطان کی مخالفت ہوگی، تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ادا ہوگی اور قرض کے بوجھ سے خلاصی ہوگی۔ تو اس لیے تمام طلباء و طالبات، سامعین و ناظرین جو ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس عمل پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، کوئی جان خرچ نہیں ہوتی۔ یہ مختصر عمل ہے، اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے اور گھر کے اندر خیر کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ تو دھوئیں گے ہاتھ انشاءاللہ۔ تیسری حدیث مبارکہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ تو برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں کھانے سے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ہیں۔ چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے، اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ تو یہ چار حدیثیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن کا خلاصہ کیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا تمام نبیوں کی سنت ہے، گھر کی خیر کے اندر اضافے کا ذریعہ ہے، رزق کے اندر وسعت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ مختصر ترین عمل ہے۔ بتاؤ، اس پر کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ کوئی وقت لگتا ہے؟ کوئی جان لگتی ہے؟ کہ بہت زیادہ زور لگتا ہو اس عمل پر؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کھانا کھانا ہے تو اٹھ کر جو ہے ہاتھ دھو لے، خود گھر کا سربراہ جو ہے ہاتھ دھونے کے لیے جائے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ فائدے میں ہے تو شیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، احیاء العلوم میں ہے کہ کھانے سے پہلے اور فراغت پر ہاتھ دھونا فقر اور غربت کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر اور غربت کو دور کرتا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ میں غربت کے اندر پسا ہوا ہوں، میں فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے تو انشاءاللہ فقر و فاقے سے نجات ملے گی، غربت سے نجات ملے گی۔ دوسرے فائدے میں ہے تو شیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کھانے سے پہلے اور فراغت کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، اگر ہاتھ صاف ہو تب بھی سنت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاتھ صاف بھی ہے نا، پھر بھی دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ہاتھ تو صاف ہے، میرے ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی،
یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صاف ہاتھ ہے تب بھی دھونے چاہیے، گندے ہیں تو درجہ اولا دھونے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ نعوذ باللہ گندے ہوتے تھے؟ گندے نہیں ہوتے تھے، پاک صاف ہوتے تھے، پاکیزہ ہوتے تھے، مبارک ہاتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے۔ چمچوں اور کانٹوں کی صورت میں چونکہ ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اس لیے ان برکات اور فوائد سے محرومی ہو جاتی ہے۔ قدرت نے ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ہاتھ دھو کر ہاتھ سے کھائے تاکہ یہ برکات اور فوائد حاصل ہوں۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جن فوائد اور مقاصد کے لیے کھایا جاتا ہے وہ پورے ہوتے ہیں، بدن کا جز بنتا ہے، عبادت اور عمدہ اخلاق پر تقویت کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے کمزور ہیں، یا فلاں ہمارے گھر کا فرد جو ہے بڑا کمزور ہے، یہ کھاتا پیتا ہے لیکن اس کو لگتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ نہیں دھوتے، جس کی وجہ سے وہ کھانا ہمارے جسم کا جز نہیں بنتا، حصہ نہیں بنتا، اور وہ کھانا کھا کر عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ہیں، پھر وہ کھانا ہمارے جسم کا حصہ بھی بنے گا اور وہ کھانا کھا کر عبادت کی توفیق بھی ملے گی۔ برکت کا مطلب اس کا زائد محسوس ہونا بھی ہے کہ روٹی تو ایک ہے، کھانا تھوڑا ہے، پلیٹ ایک ہے، تھوڑے سے اس میں چاول ہے، لیکن سب کو دعوت دے رہا ہے کہ اور جی بہت ہے۔ کیوں؟ پہلے ہاتھ دھوئے بعد میں بھی ہاتھ دھوتا ہے، اس عمل کی وجہ سے وہ کھانا زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی کھا رہے۔ لیکن اگر ہاتھ نہیں دھوتا پہلے اور بعد میں تو وہ بہت زیادہ کھانا ہے لیکن تھوڑا محسوس ہوتا ہے، اتنا کنجوس ہے کسی کو دعوت ہی نہیں دے رہا۔ تو اس لیے جو برکت والا کھانا ہوتا ہے تو آدمی دوسروں کو بھی شریک کر دیتا ہے۔ اور برکت کب ہوتی ہے؟ جب کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس پر حضرت الشیخ رحمہ اللہ نے ایک بزرگ کا بڑا عجیب، بڑا بہترین واقعہ لکھا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 قرض تھا اور بوجہ مفلسی کہ کوئی صورت ادا سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم دین کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا، ابھی چند ہی روز کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے فضل و عنایت سے میرے ذمہ ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہ رہی، اور میں الحمدللہ ایک سنت نبوی پر عمل کی برکت سے قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہو گیا۔ تو اس سنت پر عمل کرنے کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ قرض کے بوجھ سے نجات ملے گی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر بڑا قرض ہے، آج قربانی کا موسم آ رہا ہے نا، تو جس کو وہ قربانی کا نہیں وہ کہے گا مجھ پر قرض ہے، مجھ پر قرض ہے۔ کوئی جو بہانہ لگائے گا اللہ تعالیٰ اس بہانے سے بچائے، ٹھیک ہے نا، یہ بہانہ نہیں لگانا چاہیے بلکہ شوق کے ساتھ قربانی ادا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ شریف میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے، تو اس لیے ہمیں بھی ہر سال قربانی کرنی چاہیے۔ طرح طرح کے بہانے لگا کر جان چھڑانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر قرضہ ہے، میرے اوپر قرضہ ہے۔ اگر قرضے سے خلاصی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو اس کا ایک حل کیا ہے، ایک ذریعہ کیا ہے؟ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، اس سے قرض سے نجات مل جائے گی۔